ہر انسان کو ایک صورت عطا کی ہے اور ایک سیرت عطا کی ہے۔ صورت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور سیرت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ بات آپ کی فہم میں آ جائے تو انسانی اجسام کے اعضاء کو صورت کہتے ہیں اور ان اعضاء کے استعمال کو ان اعضاء کی سیرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ ہماری صورت ہے اور اس آنکھ سے دیکھ اس آنکھ کی سیرت کہلاتا ہے۔ زبان انسان کی صورت ہے اور اس زبان سے تکلم کرنا، کلام کرنا، بات کرنا یہ اس زبان کی سیرت کہلاتا ہے۔ کان انسانی جسم کی ایک صورت ہے اور اس کان سے سننا اس کان کی سیرت کہلاتا ہے۔ غرض صورت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور سیرت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اور پھر انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا، پھر انہیں بہت سارے کمالات سے نوازا، پھر انہیں بہت سارے اوصاف سے نوازا۔ میں چند ایک وصف کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جس کا ذکر آج کے اس پرفتن دور میں حضور علیہ السلام کی سیرت میں سب سے زیادہ اس پہلو پہ بات ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں دشمنان اسلام ہیلوں کے ساتھ، بہانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے مولانا کی طرف سے حکم بھی اسی بات کا ہوا تھا کہ آپ نے ختم نبوت پہ بات کرنی ہے۔ میں اسی کو بڑھا کر اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں پھر بہت سارے کمالات، اوصاف اور خصوصیات سے نوازا۔ میں اس کو اپنے ذوق، اپنے علم اور اپنے تجربے سے مطالعہ کرنے چلا ہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے۔ میں ذوق میں اس کا ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ کوئی بھی نبی جب تک نبی بن نہیں جاتا اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی تو نبی رہا، صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب ہوا کرتا ہے۔ آپ 5 سال کے بعد جس امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں، جس کونسلر، چیئرمین، MLA کا انتخاب کرتے ہیں، وہ آپ کا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے، میرا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بھی اللہ چنتے ہیں، صحابی کو بھی اللہ چنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے لیے چنا ہے اور میری صحبت، میری رفاقت اور میری معیت کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کے پاس جتنی مرضی دولت ہو، جتنی مرضی جائیداد ہو، جتنا مرضی اختیار ہو، نہ تو وہ اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود کو اور قیامت کو 2 انگلیوں سے تشبیہ دی ہے۔ علماء نے بحث میں جا کے لکھا ہے کہ وجہ تشبیہ 2 انگلیوں سے کیوں دی ہے، تو حضور علماء نے بحث میں لکھا ہے کہ 2 انگلیوں سے تشبیہ دینا اس وجہ سے ہے کہ جیسے 2 انگلیوں کے بیچ میں تیسری انگلی نہیں آ سکتی، بالکل اسی طرح اب قیامت تک حضور علیہ السلام اور قیامت کے بیچ میں کوئی تیسرا نبی نہیں آ سکتا۔ میں بات کو بڑھاتا چلا جاؤں تو یوں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے رسولوں کے بعد رسالت کا سلسلہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے پیغمبروں کے بعد
पैगंबरों का सिलसिला था, उम्मत के बाद उम्मतों का सिलसिला था, सहीफों के बाद सहीफों का सिलसिला था, उम्मतों के बाद उम्मतों का सिलसिला था। लेकिन जब बारी नबी आखिरुज़्ज़मान की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम की आई, जब बारी नबी आखिरुज़्ज़मान की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, जब बारी सिद्दीक़ उमर के यार की आई, जब बारी उस्मान व अली के यार की आई, जब बारी बिलाल खुबैब के गमखार की आई, तो फिर अल्लाह ने कानून को बदल दिया, फिर अल्लाह ने निजाम को बदल दिया, फिर अल्लाह ने नबी को सारी कायनात से अफजल बनाकर ये पैगाम दे दिया है कि अब इस नबी के बाद नबी कोई नहीं, अब इस रसूल के बाद रसूल कोई नहीं, अब इस पैगंबर के बाद पैगंबर कोई नहीं, बल्कि इस नबी के बाद क़यामत है। अब इस नबी के बाद नबी आना कोई नहीं, पैगंबर आना कोई नहीं, रसूल आना कोई नहीं। अल्लाह क्यों नहीं आना? आता तो तब जब कोई बात रह जाती, आता तो तब जब कोई सबक रह जाता, आता तो तब जब शरीयत रह जाती, आता तो तब जब दीन पूरा न होता, आता तो तब जब साहब पूरे न होते। अल्लाह ने सहाबा के जरिए पैगाम को दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर पहुंचाकर ये साबित कर दिया है और कुरान में ये बता दिया है कि मान काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप ने उर्दू का एक लफ्ज़ सुना होगा कि खत्म। हम कहते हैं कि इस पर ये चीज खत्म हो गई, इस पर तो ये चीज आखिर हो गई, इस पे ड्राइवरी खत्म, ड्राइवर बहुत अच्छा है, ये उस्तादुल हदीस है, हदीस पढ़ाना इस पर खत्म, हदीस समझाना इस पर खत्म, लहजा इस पर खत्म। अल्लाह ने हर इंसान में कमालात रखे हैं, कोई एक एक खूबी रखी है, लेकिन जब मैंने सारी कायनात के मुतालिया किया, जब मैं सारी कायनात के कमाल को देखता हूँ, जब मैं सारी कायनात के जमाल को देखता हूँ, मैं सारी कायनात की तर्ज़ जिंदगी को देखता हूँ, मैं सारी कायनात की खलवतो जलवत को देखता हूँ, तो मुझे सारे के सारे कमालात नबीउल आखिर ज़मां पर खत्म नजर आते हैं। मैं नबी के कमाल को देखता हूँ, कमाल भी नबी पर खत्म नजर आता है। मैं जमाल को देखता हूँ, जमाल भी नबी पर खत्म नजर आता है। मैं नबी की सीरत को देखता हूँ, मुझे सीरत भी रसूलुल्लाह पे खत्म नजर आती है। मैं नबी की उम्मत को देखता हूँ, मुझे सारी उम्मतों से नबी की उम्मत अफजल नजर आती है। बल्कि मैं आखिर में अपने ज़ौक़ से अगर ये कहूँ कि मैं सिद्दीक को देखता हूँ, मुझे सारी कायनात के जानों में से नबी का सिद्दीक सबसे अफजल नजर आता है। मैं उमर को देखता हूँ, मुझे उमर सारी कायनात में सबसे ज्यादा अदल करने वाला नजर आता है। मैं सखावत को देखता हूँ, मुझे उस्मान से बड़ा सखी कोई नजर नहीं आता। मैं बहादुर देखता हूँ, मुझे अली से बड़ा कोई बहादुर नजर नहीं आता। मैं सियासतदान देखता हूँ, मुझे मुआविया से बड़ा सियासतदान नजर नहीं आता। मैं सारी कायनात का जब मुतालिया करता हूँ, मुझे तकदीर पे लेता बिलाल, मुझे गानों में लेता खुबैब से ज्यादा इस्तिकामत वाला कोई नजर नहीं आता। आखिरी बार हम अब ये पैगाम लेकर निकल पड़े हैं। मैं और मेरी तंजीम इस पैगाम को लेकर निकल चुके हैं। हम ये अहद कर चुके हैं, हमने इलाहु रब्बुल आलमीन को हाजिर और नाज़िर जानकर ये हलफ उठा लिया है। हमने ये जुस्तजू करनी है, हमने ये कोशिश करनी है कि 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबुव्वत का पैगाम पहुंचाएंगे, अहले बैत से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे, सहाबा से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाएंगे, नज़रिया पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाएंगे। कोई काफिर, कोई कादियानी, कोई चोर इंसान मेरे आका की खत्मे नबुव्वत पे
بھونکے گا اسے جواب دیں گے، صحابہ پہ بھونکے گا جواب دیں گے، اہل بیت پہ بھونکے گا جواب دیں گے۔ ہم اس ملک کی مٹی کی طرف کسی کافر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، آقا کی ختم نبوت پہ کسی کافر کو بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں ایوانوں میں، ہمیں اسمبلیوں میں، ہمیں لیڈروں میں، ہمیں گلی گلی، گلیا گلیا، بازار بازار، چوک چوک، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں ہم نے یہ پیغام پہنچا دینا ہے کہ اے لوگوں سنو، جان دی جا سکتی ہے، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ذاتی خواہش کوئی نہیں، ذاتی واہ کوئی نہیں، تحفظ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے تو صرف رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، صحابہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ابو بکر کی صداقت کا نعرہ ہر گلی، ہر گلیا، ہر بازار میں لگایا تھا، لگایا ہے، لگاتے چلے جائیں گے۔ جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، قبر کی پاتال میں بھی ایک ہی آواز آئے گی، صدیق کل بھی نبی کا یار تھا، صدیق آج بھی نبی کا یار ہے، صدیق تربت خضرا میں موجود ہے، وہ قیامت تک اسے کوئی کافر نبی سے جدا نہیں کر سکتا۔